الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا. أما بعد فإن الله تعالى يقول في كتابه: إن الدين عند الله الإسلام. وقال جل وعلا في آية أخرى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. اسلامی دینی بھائیوں، تمام حاضرین خطبہ جمعہ، اللہ تعالی کی حمد و ثنا، یعنی اس کی تعریف، اس کی بڑائی، اس کی بزرگی، اس کی عظمت ہمیں اور آپ کو ہمیشہ بیان کرتے رہنا ہے. اور خاتم النبیین رحمت للعالمین احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر صلاۃ و سلام، اس کے مشروع و مسنون، واجب و مستحب اوقات میں پڑھتے رہنا چاہیے. خصوصیت کے ساتھ جمعہ کی رات میں جو ابھی گزری ہے اور جمعہ کے دن جس میں ہم آپ سانس لے رہے ہیں، اس میں زیادہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ و سلام پڑھتے رہنا چاہیے. میں آج کے خطبے میں آپ کو چند باتوں کی تعلیم دینا چاہتا ہوں، رہنمائی کرنا چاہتا ہوں، جو ہمارے اور آپ کے لیے، سب کے لیے بہت ضروری اور دین میں بہت ہی اہم بات ہے. میں پہلی بات آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے دین کا نام اسلام ہے، اور یہی دین اللہ تعالی کے نزدیک پسندیدہ ہے، یہی مقبول ہے. اسی کے ماننے والوں سے اللہ تعالی راضی اور خوش ہوتا ہے، اور انہیں دنیا میں سعادت اور آخرت میں اپنی تیار کردہ جنت دیتا ہے. اور دوسری بات اسی سے بالکل جڑی ہوئی
کہ شیطان کے بہکاوے سے، خواہشات نفس کی پیروی کرنے سے انسان صحیح راستے سے، صراط مستقیم سے، اللہ تعالی کے پسندیدہ دین سے مڑ کر کے کوئی اور دین کا طریقہ اور رنگ ڈھنگ جس کو وہ دین ہی سمجھتا ہے اپنا لیتا ہے، جو اسلام کے علاوہ۔ تو یہ بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اور قرآن عظیم ہی کا میں ترجمہ کر رہا ہوں اس کی آیتوں میں سے بعض آیتوں کے ٹکڑے کا۔ پہلی بات میں ان الدین عند اللہ الاسلام کا ترجمہ آیا کہ اللہ کے نزدیک دین اسلام، اور دوسری بات جو میں نے کہی کہ اسلام کے علاوہ دین جو انسان کبھی خود کس کے بنا لیتا ہے یا جج سے بھی ہے ہمارے آپ کے سامنے، اس کو اللہ قبول نہیں کرتا، اسے اللہ راضی نہیں ہوتا، اس کا ماننے والا گھاٹے میں رہتا ہے۔ اور یہی ترجمہ ہے آیت کریمہ کی اس حصے کا جو میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھی تھی کہ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جو بھی آدمی اسلام کے علاوہ دین ڈھونڈے تلاشے فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، تو اسلام کے علاوہ والا جو دین ہے وہ اس کی جانب سے قبول نہیں کیا جائے گا، اللہ تعالیٰ اس کو نہیں قبول کرے گا۔ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور اس اسلام کے علاوہ دین کا ڈھونڈنے والا، تلاشنے والا اور اس کے پیچھے لگا رہنے والا وہ آخرت میں گھاٹا پانے والوں میں سے ہو۔ یہ باتیں ہمیں بہت ہی یقین کے ساتھ یاد بھی کرنا چاہیے، جاننا چاہیے، ماننا چاہیے، دل سے قبول کرنا چاہیے، زبان سے اظہار کرنا چاہیے، اور اس کے بعد ہمیں اور آپ کو یہ جاننا چاہیے کہ ہمارے دین اسلام جو اللہ تعالی کے نزدیک پسندیدہ دین، اور وہ دین ہے جس کو اللہ تعالی نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعہ انہی کے زمانے میں اپنا کلام نازل کر کے، قرآن پاک اتار کے، جس کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پہ اتارا اور اس کی وحی کی، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنا نبی و رسول بنا کر کے آپ کو اپنی جانب سے شریعت عطا کی۔ خود قرآن جو اللہ تعالیٰ نے آپ پر اتارا، اس کا پورا بیان، اس کا پورا وورن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو اللہ تعالیٰ نے دیا، سکھایا، بتایا، اور اس طرح سے دین کی اور دین کے سارے اصولوں اور سارے ضابطوں اور تمام طریقوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا کمپلیٹ طور پر امت تک پہنچایا۔ صحابہ کرام جو اس امت کا پہلا گروہ ہے، اس کو دین کی ساری باتیں بلا کم و کاش، بغیر کسی کمی کے بتا دی، اور اس طرح سے یہ ہمارا دین ایک کمپلیٹ دین ہے۔ اس کے اندر کوئی کمی نہیں، اس کے اندر کوئی خلل نہیں، اس کے اندر کوئی خامی نہیں۔
اور یہ بات ہمارے آپ کے دعوے کی نہیں، یہ اللہ جل وعلا نے اپنے قرآن کی سورہ مائدہ کی آیت کریمہ میں خود کہا ہے کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اس آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہونے والی آیت میں سے آخری آیتوں میں سے ہے۔ یہ سن 10 ہجری حجۃ الوداع کے موقع پر جب آپ میدان عرفات میں تھے، اور جس سے چند ہی مہینوں بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے وفات دے دی، آپ رفیق اعلیٰ سے جا ملے۔ اس وقت یہ آیت نازل ہوئی جس کا یہ ترجمہ میں آپ کو سنا رہا ہوں، اور ضرور یاد رکھیں یہ ترجمہ کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے میرے نبی اور میرے اوپر اور نبی پر ایمان لانے والے مومنوں سن لو کہ میں نے آج تمہارے دین کو کمپلیٹ کر دیا ہے، مکمل کر دیا ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، اور میں نے اپنی نعمت بھی تم پر پوری کر دی ہے۔ ورضیت لکم الاسلام دینا، اور میں نے تمہارے لیے دین اسلام کو اختیار کر کے تم سے بڑا خوش ہو گیا تمہارے اسی دین سے کہ تمہارا دین دین اسلام ہے۔ اس کے بعد جو آخری بات اور اساسی اور بہت ہی بنیادی بات جو میں آج کے خطبے میں بحیثیت ایک میسج اور پیغام کے آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہمیں اور آپ بالخصوص ہمارے بچوں کو، بالخصوص نوخیز بچوں کو، لڑکے ہوں لڑکیاں ہوں، سب کو، حتیٰ کہ جوان ہو بوڑھا ہو، سب کو یہ بات جاننی چاہیے کہ اسلام کی بنیادی باتیں کیا ہیں۔ ہمارا جو دین اللہ تعالیٰ کا پیارا دین، اللہ کے نزدیک مقبول دین، اور وہی دین آپ اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے اور قبول کرتا ہے، اسی دین کے مطابق جو عمل اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے کیے جاتے ہیں اسی پہ اجر و ثواب عطا کرتا ہے، اور مہنگار کی دنیا کی سعادت اور عقبہ میں نجات دیتا ہے۔ اس دین کی بنیادی باتیں کیا ہے، کم سے کم وہ تو جاننا چاہیے، وہ جاننا چاہیے، وہ سیکھنا چاہیے، وہ پڑھنا چاہیے، اسے جو اس کے جانکار ہوں ان سے لینا چاہیے، تاکہ یہ معلوم ہو کہ ہم مسلمان، ہم اسلام والے ہیں، تو اسلام کا پورا ارتھ کیا ہے، کیا معنی ہے، کن کن باتوں کو جاننے کا، ماننے کا اور عمل کرنے کا ہی نام تو اسلام ہے۔ ورنہ یہ بات ہمارے دین و ایمان کے تعلق سے بڑی اہم ہے کہ کوئی چیز دعوے کی نہیں ہوا کرتی ہے کہ خالی زبانی کوئی چیز کہہ لی جائے، خالی بتا دی جائے، اس کو منہ سے نکال لیا جائے، نہیں، اس دعوے کے ساتھ دلیل چاہیے۔ اور اسی لیے ہمارا دین جہاں یہ دل کے اندر بسانے والے آستھا کا نام ہے، تو وہی ساتھ ساتھ ہمارا دین ہم سے عمل بھی چاہتا ہے، کرم بھی چاہتا ہے، وقت بھی چاہتا ہے۔ تو اس طرح سے کم بنیادی جو بات اہم ترین باتیں ہیں اس کو جاننا چاہیے۔ اور ویسے بھی اللہ تعالیٰ نے ہم کو اور آپ کو جو پیدا کیا ہے، اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ عبادت اللہ تعالیٰ کی کر سکتا ہے وہی جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کے اصولی باتوں کو جانتا ہو، اس کا علم رکھتا ہو۔ اور اسی لیے علماء نے دلیل کے ساتھ یہ بات بتائی ہے کہ سب سے اہم ترین باتیں جن کا جاننا کسی بھی انسان پر
کسی بھی انسان پر ضروری اور واجب ہے اور بہت ہی اہمیت کا حامل یہ مسئلہ ہے کہ وہ 3 باتیں ضرور جانے کہ میرا رب کون ہے، کس نے ہم کو پیدا کیا ہے، کس نے ہم کو بنایا ہے، کس نے ہم کو دنیا جہاں کی نعمتیں دی ہیں، کون ہے کہ جو ہم کو روزی دیتا ہے. اور یہ ساری چیزیں، ساری باتیں جان کر کے ہی آدمی اپنے خالق کو، اپنے مالک کو یعنی رب العالمین کو پہچانتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کو جاننا بہت بڑی ضروری تھا، بہت اہم ترین بات ہے. یہ بارش کون برساتا ہے، کیا اس پر غور کرنے کی ضرورت نہیں ہے؟ ابھی چند دنوں کی بات ہے، ابھی کسی پورے موسم میں ہم بارش کو رستے رہے ہیں، اس کے لیے دعائیں کرتے رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں میں سے جنہوں نے اس کو پکارا، اس کی دعاؤں کو سنا بھی. لیکن آخر سوال یہ ہے کہ کیا ہم اس بارش برسانے کے آپ کوئی بھی مالک ہے؟ ہرگز نہیں. اگر ایسا ہوتا تو اس وقت جمعہ کے وقت ہم یہ ہمارے بس کی روگ ہمارے بس کی بات ہوتی، آپ کے بس میں ہوتا، کسی بھی انسان کے قوت میں یہ چیز ہوتی تو اس وقت چاہتے کہ جمعہ کی نماز ہم کو پڑھنے کے لیے جانا ہے، نہیں بارش ہم نہیں ہونے دیں گے. نہیں، یہ اللہ تعالیٰ ہے. ایسے ہی اس کے دلائل کہ اللہ تعالیٰ کو کیسے پہچانا جائے، قدم قدم پر دلیلیں ہیں کہ ہم اپنے رب کو پہچان سکتے ہیں. تو کہنے کا خلاصہ جو بات میں کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ سب سے بنیادی بات ہے کہ پہچانا جائے اللہ تعالیٰ کو. اور دوسری چیز یہ ہے کہ اپنے مقصد زندگی کو بھی پہچانا جائے، اور وہ مقصد زندگی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دین کے مطابق اور اس کے دین کے اصولوں کے روشنی میں خود اللہ تعالیٰ ہی کی عبادت ہو، اور اس طرح سے اسی کا نام دین ہے. لہذا دین کو جاننا اور دین کو پہچاننا، دین کی باتوں کو اچھی طرح سے جاننا سیکھنا یہ بھی ضروری ہے. طریقے بہت سارے ہو سکتے ہیں. کیا ایک آدمی ایسا نہیں ہے کہ جو اپنے ہی ہاتھوں سے کوئی بھی شکل گڑھتا ہے، بناتا ہے، بڑی مشقتیں کرتا ہے، اور پھر کمال یہ ہے کہ جس کو وہ خود بناتا ہے اپنے ہاتھوں سے، اس کے لیے گڑھنے کا لفظ بار بار کہا جاتا ہے. تو اسی کو کمال یہ ہے کہ کتنا طاقتور ماننے لگتا ہے کہ اسی کی تعظیم کرنے لگتا ہے، اسی سے محبت کرنے لگتا ہے، اسی کے آگے سر جھکانے لگتا ہے. ساری باتیں، اور یہی تو عبادت ہے. تو اس طرح سے وہ غیر اللہ کی عبادت کرتا ہے. تو کمال یہ ہے کہ سمجھنا چاہیے کہ عبادت کے لائق کون ہے. یہ ہمارا دین اسلام سکھاتا ہے کہ فاعبد اللہ مخلصا لہ الدین، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، ساری عبادت اسی کے لیے خالص کر دو. تیسری چیز بنیادی یہ ہے کہ رسول کی معرفت ضروری ہے. اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے اول دل سے جب سے اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا، انسانوں میں سے پہلے انسان آدم کو پیدا کیا، ان سے ان کی ذریت کو منتشر کیا اور آدم کو نبی بنایا. اس کے بعد جب گمراہی کا شروع میں دور آیا تو اللہ تعالیٰ نے نوح کو رسول بنایا. اس کے بعد رسولوں کا ایک سلسلہ رہا، اور یہ سلسلہ اللہ تعالیٰ نے اس لیے بنایا تھا کہ لوگ سچی بات جو بھلا دی گئی وہ رسولوں کی یاد دلانے سے یاد ہو، اور صحیح دین کو اپنائے، صحیح طریق پر خالص اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے انسان. اس لیے رسول کی بھی معرفت ضروری ہے، رسول کو پہچاننا ضروری ہے. رسول کی زندگی، آپ کی سیرت، ان کی سیرت اور ساری باتیں، اور ہم آخری امت کے طور پر اپنے آخری نبی، اپنے آخری رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین رحمت للعالمین شفیع المذنبین کو پہچانے، جانے کہ آپ کون تھے، کیسے تھے،
کیا باتیں ہم کو بتائی ہیں، کن چیزوں کو کرنے کا حکم دیا ہے، کن چیزوں کو نہ کرنے کے لیے کہا ہے، اسے ڈرایا ہے، یہی ساری باتیں اور اسی ساری روشنی میں رسول کی معرفت ضروری ہے۔ اور اسی طرح سے باتیں اور بھی، اور ایک بات میں کہنا چاہتا تھا لیکن وقت نہیں ہے، لیکن اتنا کہوں گا کہ ایک اس مسلمان کے لیے بنیادی بات یہ ہے کہ وہ یہ جانے کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ یہ جانے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم محمد ابن عبداللہ الحاشمی القرشی یہ اللہ تعالیٰ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اسی طرح سے یہ بات جانے کہ جب ہم مسلمان ہیں تو ہم کو 5 وقت کی نمازیں پڑھنی ہیں، یہ بات جانے کہ اگر ہم مالدار ہیں تو زکوٰۃ مال میں سے دینا ہمارے لیے ہر سال ضروری ہے۔ اسی طرح سے رمضان مبارک کا مہینہ پائے تو یہ بات ضروری ہے کہ وہ اس مہینے کا پورا روزہ رکھے۔ اسی طرح سے اگر اور مالدار ہے، طاقتور ہے اور شریعت کے لفظ میں استطاعت والا ہے تو اللہ تعالیٰ کا گھر کعبۃ اللہ اس کا حج کرے۔ یہی دین کی بنیادی باتیں ہیں جس کو ہمیں جاننا سمجھنا چاہیے، اور جو شریعت میں جیسی ہماری رہنمائی جس طرح سے ہم کو تعلیم دی گئی اسی کے مطابق عمل کریں، اور ایمان و عمل ہی انسان کی کامیابی کا باعث ہے۔ ایسا انسان جو ایمان لاتا ہے، عمل صالح کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے آخرت میں ایسی جنتیں تیار کرتا ہے کہ جس کے نیچے نہریں جاری ہوں گی۔ اس طرح کی آیتیں آپ بار بار قرآن میں پڑھتے ہیں، پوچھئے، ترجمہ پڑھیے، عالموں کی، واعظوں کی خدمات حاصل کیجئے، اور اپنے دین کو سمجھ کر کے ہم کو، آپ کو، سب کو چاہیے کہ عمل کریں کہ دنیا چند روزہ ہے، آخرت باقی ہے، اور سفر آخرت جس کا آغاز ہماری موت سے ہوتا ہے، اس موت کا کوئی وقت نہیں ہر شخص کے لیے۔ اس لیے آخرت کے سفر کے لیے ایمان و عمل کا توشہ یعنی اس سفر کا سامان تیار، ہم چھوٹا سا سفر کرتے ہیں، نہ جانے کتنے اسباب و سامان رکھ لیتے ہیں اپنے بیگ میں۔ آخر اس سفر کے لیے جو اس دنیاوی زندگی کے بعد برزخ کا، قبر کی دنیا کا، اور اس کے بعد قیامت کا جو سفر ہے وہی ہماری منزل ہے، اور وہی کامیابی ناکامی کا پتہ چلے گا، اور اس کے اسباب بتائے گئے ہیں کہ کون کامیاب ہوگا کون ناکام ہوگا۔ اس اعتبار سے ہمیں اور آپ کی زندگی گزارنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ بارہ رہا تو ہمیں دین اسلام کی اچھی سمجھ دے، اور اللہ تعالیٰ تو ہمیں ایمان کے ساتھ عمل صالح کی توفیق دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروه من كل ذنب انه هو الغفور الرحیم۔ ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين، اللهم دمر أعداء الدين، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، ولذكر الله أكبر والله يعلم۔ تکبیر کہیے۔